بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ہوپ سو آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا لیکچر نمبر 34 ہے، سوشیولوجی پارٹ سیکنڈ، اور آج کے اس لیکچر میں ہماری جو ہیڈنگز رہ گئی تھیں کھیت رہائش کے خواص کی، وہ ہم نے ڈسکس کرنی ہے۔ تو بات کریں اگر پریویس لیکچر کی، تو پریویس لیکچر میں ہم نے کچھ ہیڈنگز پڑھی تھیں کھیت رہائش کے خواص کے بارے میں۔ اس کی ایک تو ہم نے ڈیفینیشن پڑھی تھی، اور پھر اس کی کچھ خوبیاں یعنی اس کے خواص پڑھے تھے، کچے مکانوں کی بناوٹ، پھر ہم نے پڑھا زرعی کاموں میں تخصیص، پھر ہم نے پڑھا باہمی اختلافات، پانچویں ہیڈنگ ہم نے دیکھی تھی باہمی تعاون، پھر ہم نے چھٹی ہیڈنگ دیکھی مشترکہ قبرستان، ساتویں ہیڈنگ میں ہم نے ڈسکس کیا جدید سہولیات، اور آٹھویں ہیڈنگ میں ہم نے دیکھا تھا ضروریات زندگی۔ امید ہے یہ جو کچھ ہیڈنگز ہم نے پریویس لیکچر میں پڑھی تھیں وہ آپ لوگوں کو کلیئر ہوں گی، اور آپ لوگوں نے اس کو اچھے طریقے سے ریڈ آؤٹ بھی کیا ہوگا۔ تو آج کے لیکچر کو سٹارٹ کرتے ہیں اور اپنی ہیڈنگز وغیرہ دیکھتے ہیں کہ اس میں آگے ہم نے کہاں سے کنٹینیو کرنا ہے۔ تو ہیڈنگ نمبر جو ہمارے پاس ہے وہ 9 ہے، اور وہ ہے جدید زراعت میں رجحان۔ محکمہ زراعت کا عملہ نمائشی پلاٹ بناتا ہے اور جدید طرز کاشت سے زیادہ پیداوار کا ثبوت دے کر ان لوگوں کے ذہنوں کو مشینی کاشت کی جانب مائل کرتا ہے، جس سے جدید رجحانات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ابھی اتنا ہوا نہیں ہے، لیکن کافی حد تک یہ اضافہ ہو چکا ہے، کیونکہ ہمارا جو کسان ہے وہ اپنے آباء و اجداد کے جو طریقہ کاشتکاری ہے اس کو چھوڑنے کے لیے آمادہ ہی نہیں ہے۔ وہ اپنے پرانے طریقوں کو چھوڑتا ہی نہیں ہے، وہ وہی طریقے بیسٹ سمجھتا ہے جو اس کے آباء و اجداد نے کیے تھے۔ لیکن اب دور چینج ہو چکا ہے، حالات چینج ہو چکے ہیں، تو وقت کے ساتھ ساتھ ضرورتیں بھی بدلتی ہیں اور طریقہ کار بھی بدل جاتے ہیں، تو اب رجحان بڑھتا جا رہا ہے، اور امید ہے آنے والے چند سالوں میں یہ مزید بڑھ جائے گا، جس سے کاشتکار حضرات کو بہت فائدہ ہوگا۔ 10ویں ہیڈنگ دیکھیں جی، مویشی ڈاکٹر کا بھی ان سے براہ راست تعلق ہے۔ جب کوئی مویشی بیمار ہو جاتا ہے تو مالک جانور کو مویشی اسپتال میں لے جاتے ہیں جو کسی قریبی گاؤں یا شہر میں ہوتا ہے، یا مویشی ڈاکٹر کو اپنے ساتھ لے آتے ہیں اور اپنے کھیت ہی میں اس کا علاج کرواتے ہیں، اور یہ بات بھی کھیت رہائش میں اس کی خواص میں آتی ہے۔ 11ویں ہیڈنگ دیکھیں جی، نمبردار۔ ہر موضع کا ایک نمبردار ہوتا ہے جو زکوٰۃ و عشر کے علاوہ عابیانہ اور مالیہ وصول کرتا ہے۔ وہ کاشتکاروں کا خزانچی ہے اور وصول شدہ رقم کو سرکاری خزانے میں جمع کراتا ہے۔ نمبردار کو کمیشن ملتا ہے۔ حکومت کی طرف سے زمینی فیصلے یا تبدیلی یا کسی ریونیو آفیسر کے حلقے میں آمد کی اطلاع نمبردار کے ذریعے موصول ہوتی ہے۔ نمبردار سرکاری چوکیدار کے ذریعے موضع کے لوگوں کو اطلاع کراتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اور 12ویں ہیڈنگ دیکھیں جی، پٹواری۔ نہری و مالی دو پٹواری ہوتے ہیں جو زمین کا ریکارڈ رکھتے ہیں اور زمین کا مالیہ و عابیانہ متعین کرتے ہیں۔ زمین کی خرید و فروخت اور جھگڑوں کی صورت میں مالی پٹواری اہم کردار انجام دیتا ہے۔ پٹواری ان سب لوگوں میں اہم شخصیت ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ یہ آپ کا MCQ بھی آتا ہے کہ کھیت رہائش میں سب سے جو اہم شخصیت وہ کون سی ہے، تو یہاں پہ پٹواری جو ہے وہ ان سب لوگوں میں اہم شخصیت ہے۔ لوگ اس کی بڑی رسپیکٹ کرتے ہیں کیونکہ یہ لوگوں کے مسئلے مسائل وغیرہ زمین سے ریلیٹڈ جتنے بھی ہوتے ہیں وہ حل کرتا ہے۔ 13ویں ہیڈنگ دیکھیں جی، پرائمری اسکول۔ حسب ضرورت فاصلے پر پرائمری اسکول لڑکوں اور لڑکیوں کے لیے ہوتا ہے۔ اسکول ماسٹر ان لوگوں کے لیے بھی نہایت اہم ہے۔ لوگ بڑی عزت کرتے ہیں، ایسے علاقوں میں ٹیچرز کی بڑی رسپیکٹ سے دیکھا جاتا ہے۔ ویسے تو ہر معاشرے میں ہر جگہ پر ٹیچر کو رسپیکٹ سے ہی دیکھا جاتا ہے، لیکن یہ جو دیہات کے رہنے والے لوگ ہوتے ہیں، کھیت رہائش رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں، یہ بہت زیادہ رسپیکٹ دیتے ہیں۔ اور آخری ہیڈنگ کی بات کریں تو وہ ہمارے پاس ہے ذرائع ابلاغ۔ ریڈیو کے شوقین افراد اس کے پروگراموں سے محظوظ ہوتے ہیں اور مستفید ہوتے ہیں، مگر اب اس کی جگہ ٹی وی لے رہا ہے۔ اب ریڈیو جو ہے وہ بہت ہی کم علاقوں میں بہت ہی کم جگہوں پر سنا جاتا ہے۔ اب ٹیلی ویژن، انٹرنیٹ، اب ہر کسی کے پاس موبائل ہے، انٹرنیٹ ہے، انٹرنیٹ پیکیجز ہیں، وہ کیا کرتے ہیں یوٹیوب پر کسی بھی قسم کا پروگرام، کسی بھی طرح کی نیوز وغیرہ کو دیکھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ یہ آج کا لیکچر تھا، اور اس میں ہم نے اپنا جو کھیت رہائش تھا اور اس کے جو خواص تھے وہ ہم نے کمپلیٹ کر لیے۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم جو اس کی دوسری ٹائپ ہے بستی، وہ ہم ڈسکس کریں گے۔ تو کھیت رہائش کو آپ لوگوں نے بڑے اچھے طریقے سے ریڈ آؤٹ کرنا ہے۔ اگر اس میں کوئی مسئلہ ہو تو وہ ضرور ڈسکس کرنا ہے۔ آپ کا امتحانی نقطہ نظر سے یہ بڑا اہم چیپٹر ہے اور بڑا اہم کویسچن ہے۔ تو امید ہے آپ کو یہ کلیئر ہوگا، آپ لوگوں نے اس کو اچھے طریقے سے ریڈ آؤٹ کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم اپنا بستی والا جو ٹاپک ہے وہ سٹارٹ کریں گے۔ تو نیکسٹ لیکچر میں ملاقات ہوگی، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔